جی، تو اسکیزوفرینیا کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس میں جو کیمسٹری کی بات کی ہے پچھلی ویڈیو میں کہ ڈوپامین وہ کیمیکل ہے جس کی وجہ سے ذاتی وجہ سے اسکیزوفرینیا ہوتا ہے اور ٹریٹمنٹ اسی کو کم کرتے ہیں. اس طرح سے جو بہت سارے جو آپ کہیں کہ معاشرتی چیزیں ہیں اس میں بعض اوقات کسی بندے کے اوپر اتنا زیادہ ذہنی دباؤ پڑتا ہے کہ وہ اس دباؤ سے جب ایک ڈپریشن میں جاتا ہے تو اس ڈپریشن سے ہی مکمل طور پہ نہیں نکل پاتا اور اسکیزوفرینیا کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ سائیکیٹرک النیسز کبھی بھی آپ ایک دائرے کے اندر ہی ان کو رکھ سکتے کہ یہ بالکل اس دائرے باؤنڈری کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتی. سائیکیٹرک ڈیزیزز ایک اسپیکٹرم کے اوپر ٹریول کرتی ہیں کہ ایک پرابلم شروع ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت انگزائٹی یا ہسٹیریا کے ساتھ کرتے کرتے وہ اس میں ڈپریشن میں بدلتی ہے. ڈپریشن میں کرتے کرتے بعض پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ مینی ڈپریسو سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں، MDP بن جاتے ہیں. کئی پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈپریشن سے چلتے چلتے اسکیزوفرینیا کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خاص طور پہ یہ جو ایج ہے ایڈولسنس ایج ہے، ٹین ایجز ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اسی ایج کے اندر بندے کی شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر اس وقت کوئی یہ تھاٹس کا ایشو ہو جائے کہ انسان کی جو نوجوان ہے اس کی سوچیں ایک صحیح ڈگر پہ نہ ہوں تو ظاہر ہے اس وجہ سے اس کا جو ایک روٹین ہے یا عمل ہے عملی طور پہ صحیح اس کے ڈگر پہ نہیں ہوتا تو وہ بندہ ایک بکھر جاتا ہے، جیسے وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، ڈرفٹ کر جاتا ہے. اس طرح سے وہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے. اور اس طرح سے لیکن ہمارے ہاں جو شروع میں نے بات کی تھی کہ سوشل سپورٹ ہے، فیملی سپورٹ کرتی ہے، ایک سسٹم ہے جہاں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں کہ ہر بندے کو جانتا ہے، وہ ہر بندہ دوسرے پہ نظر بھی رکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اسے سپورٹ بھی دیتا ہے ہر بندہ اس دوسرے بندے کو. تو اس وجہ سے بھی ہمارے ہاں نسبتاً دوسرے ملکوں سے مغربی معاشرے کے لحاظ سے اسکیزوفرینیا کے انسیڈنس بہت کم ہے. اب اس کے ہم گفتگو آگے بڑھائیں کہ علامات کیا ہوتی ہیں. تو علامات کے حوالے سے ہم دو طرح سے اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ بھی ایک ہوتا ہے نیگیٹو اسکیزوفرینیا جسے ہم کہتے ہیں کہ منفی کہہ لیں آپ کے اس طرح سے سمٹمس کے لحاظ سے علامات کے لحاظ سے اس کی ڈویژن کی گئی ہے. اس میں نیگیٹو اسکیزوفرینیا میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے سوشل وڈرال. انسان معاشرتی طور پہ کٹ جاتا ہے، علیحدگی کا شکار ہو جاتا ہے، علیحدہ پڑا رہتا ہے، سیلف نگلیکٹ ہوتا ہے، اس نے اپنا خیال نہیں رکھنا ہے. جس حالت میں بھی ہے وہ گندا بندہ پڑا رہے گا، کپڑے نہیں بدلے گا، پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں کرے گا، ناخن بڑے ہوئے ہوں گے، بال بڑے ہوئے ہوں گے، کپڑے گندے ہوں گے، کھانے کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو دل کرتا ہے کھایا، دل کرتا کسی نے کہا دیا کھا لو، نہیں کھایا، نہیں پوچھا تو نہیں پوچھا، 24 گھنٹے بھی کھائے بغیر اس کے. اس لیے وہ لوگ جیسا کہ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کا وزن کم ہوتا چلا جاتا ہے اور انتہائی وہ کمزور سے اور انڈر ویٹ ہو جاتے ہیں کرتے کرتے. لیکن یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں مین یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی سے اچھا جب آپ کے سامنے آ کے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا ان کا کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کریں گے. اب وہ تو بات ہی بہت کم کریں گے، اگر بات کریں گے بھی تو نیچے دیکھتے ہوئے، اوپر دیکھتے ہوئے، دائیں دیکھتے ہوئے، بائیں، زیادہ نیچے نظریں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے دوسرے بندے کے ساتھ. تو یہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اسکیزوفرینک. لیکن جب ہم اوور آل ساری پکچر کو دیکھ کے ہی اس چیز کو ڈائگنوسس کیا جاتا ہے کیونکہ ایز سچ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ بھی کوئی ایک لیب ٹیسٹ تو نہیں ہے کہ یہ لیب ٹیسٹ ہو گیا اسکیزوفرینیا یا MDP ہے، یہ ڈپریشن ہے. لیکن اب جب اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ان میں یہ چیز جو ہے وہ کنٹینیوس ہوگی. ڈپریشن والے پیشنٹ میں ظاہر ہے جب آپ سائیکیٹرسٹ جو ہے یا سائیکالوجسٹ وہ موڈ کو سیس کر لیتا ہے کہ موڈ خراب ہے، ڈپریشن میں ہے، اس سے بیماری شروع ہونے سے پہلے اس کی پرسنالٹی نارمل ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، کوئی ریزنس ہوتی ہیں ڈپریشن میں جانے کی. اسکیزوفرینیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل پیشنٹ اگر آپ کے پاس سال کی ہسٹری ہے تو سال سے بیمار ہے، 2 سال کی ہسٹری کی شاید 2 سال سے بیمار ہے. اس کی لائف میں ڈیوریشن شروع ہو جاتی ہے، اگر پڑھ رہا ہے تو پڑھائی ختم ہو گئی، جاب ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ دوست چھوڑ دیے، علیحدگی کا شکار، بیچ بیچ میں ایجیٹیشن کے، غصے کے جو ہے اس کے اوپر ایک باؤٹس آتے رہتے ہیں اور وہ شدید غصے میں بھی آ جاتا ہے. کئی دفعہ شروع میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس طرح کے کئی دفعہ وہ سوسائڈل اٹیمپٹس بھی کر لیتے ہیں. تو یہ جو علامات، ان علامات کے ساتھ بھی اسکیزوفرینیا آ سکتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو فیچرز ہوتے ہیں. بظاہر یہ گھر والوں کو کوئی تنگ نہیں کرتے، پڑے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے نان پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ اپنا کوئی ان کا ایک عملی کردار نہیں ہوتا سوسائٹی میں، خاندان میں.
تو اس وجہ سے ظاہر ہے گھر والوں کو یہ چیز پریشانی کا باعث بنتی ہے، یہ چیز نوٹس کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اپنے ایسا ایسا جو ہے وہ نان پروڈکٹیو ہوتا چلا جا رہا ہے، کام کاج کرتا چلا جا رہا ہے، پڑھائی کرتا چلا جا رہا ہے، انٹریکشن اس کے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنی سیلف ہائیجین جو اس کی پرسنل ہائیجین ہے اس کا اسے خیال نہیں ہے، کھانے پینے کا نہیں ہے، لوگوں سے ملنے سے اوائڈ کرتا ہے، محدود ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو سمٹمس ہوتے ہیں. تو آگے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اسی کا دوسرا حصہ ڈسکس کریں گے کہ پازیٹیو سمٹمس اسکیزوفرینیا میں کیا ہوتے ہیں، جو خاص ہال مارک ہوتے ہیں اسکیزوفرینیا کا. خدا حافظ.